آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ سلمہ ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ بچوں کا صفحہ، جس کا عنوان ہے کہانی اوزون ڈے اسپیشل، اور اس کی رائٹر تحسین عامر ہیں۔ شام کے 5:30 بج رہے ہیں۔ 10 سالہ فرزین اسکول سے لوٹ رہا ہے۔ آٹو سے اتر کر وہ بھاری بھرکم بیگ لیے گھر کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ اوپر گیلری میں مما ننھی مریم کو گود میں لیے فرزین کا انتظار کر رہی ہیں۔ فرزین کو دیکھتے ہی مما مسکرا کر اس کو سلام کرتی ہیں اور آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس کا بیگ اٹھا لیتی ہیں۔ فرزین کو خاموش دیکھ کر مما سمجھ جاتی ہیں کہ آج فرزین کے ابو آفس کے کام سے شہر سے باہر گئے ہیں، اس لیے وہ اداس ہے۔ میرا پیارا بیٹا، آپ کپڑے تبدیل کر لیجئے، تب تک ہم آپ کے لیے گرما گرم دودھ لاتے ہیں، مما نے فرزین کو پیار سے کہا۔ مجھے نہیں پینا دودھ۔ جوتے اتار کر فرزین وہیں ہال میں صوفے پر لیٹ گیا۔ دادی اماں نے اندر کمرے کے تخت سے جھانک کر فرزین کو دیکھا تو مما کو آواز دی، بہو رانی، مریم کو ادھر میرے پاس دینا، پھر تم فرزین کی خیریت لینا، تھک گیا ہے راجا بیٹا۔ فرزین کی مما نے جلدی سے مریم کو دادی ماں کے تخت پر لٹایا اور جزاک اللہ اماں کہہ کر فرزین کی طرف لپکیں۔ ابو کب لوٹیں گے؟ فرزین نے اداسی سے پوچھا۔ آج ہی تو گئے ہیں، مما نے جواب دیا۔ بس اور 2 دن پھر خوش؟ نہیں، ان سے کہیں آج ہی لوٹ آئیں، مجھے تقریر لکھوانی ہے ان سے، پیر کو کلاس میں مقابلہ ہے، فرزین نے کہا۔ کیا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی؟ مما نے فرزین کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے پوچھا۔ فرزین تقریباً رونے لگا۔ آپ تو ہر وقت فہام اور مریم کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، اب سب سے پہلے فرزین، بعد میں سب۔ مما نے اس کے بال سہلائے اور پیشانی چومی۔ کیا عنوان دیا ہے مس نے؟ مما نے پوچھا۔ فرزین چھٹ اٹھ بیٹھا، اوزون ڈے۔ مما نے غنیمت سمجھا، ہم آپ کو تقریر لکھ کر تو نہیں دے سکتے، البتہ سمجھا دیں گے، پھر آپ خود اپنی تقریر تیار کر لینا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ فرزین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری زمین اور سورج کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ ہے، بتاؤ کتنا؟ مما نے پوچھا۔ سورج کی شعاعیں زمین پر پہنچتی ہیں، کچھ فائدہ مند تو کچھ نقصان دہ، انہیں الٹرا وائلٹ ریز، بالائے بنفشی شعاعیں کہتے ہیں۔ کچھ شعاعیں تو اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر یہ ہماری زمین پر پہنچ جائیں تو کوئی جاندار زمین پر زندہ نہ رہے۔ پھر ہم کیسے زندہ؟ 10 سالہ فرزین حیرت زدہ سا سوال بھی پورا نہ کر سکا۔ اتنے میں 3 سالہ فہام ہاتھوں میں بڑا سا بال لیے پہنچا۔ فرزین کا تجسس اداسی میں بدلنے لگا کہ اب سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، پر یہ کیا؟ اس پر ایک خوشگواری چھا گئی۔ مما نے فہام کو بال سمیت عین صوفے کے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور حکمیہ انداز میں کہا، بھیا کو کہانی سنا رہی ہوں، خاموشی سے سننا، سمجھو یہ ہماری زمین ہے۔ مما نے بال کی طرف انگلی دکھائی۔ اس کی سطح پر ہم رہتے ہیں، ہمارے پالتو جانور، پیٹ اینیملز ہیں، ہمارے گارڈن ہیں اور اللہ میاں کی دوسری بے شمار مخلوقات۔ ان کو سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچانے کے لیے اللہ میاں نے ہماری زمین کو ایک غلاف پہنا دیا ہے، جسے اوزون پرت، اوزون لیئر کہتے ہیں۔ یہ ہماری زمین کا حفاظتی غلاف ہے، سورج کی فائدہ مند شعاؤں کو داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے اور خطرناک شعاؤں کو واپس کر دیتا ہے، لیکن اب اس غلاف میں سوراخ ہو رہے ہیں۔ فہام نے سہم کر اپنے بال کو مضبوطی سے تھاما اور غور سے دیکھنے لگا کہ سوراخ کہاں ہوا۔ فہام کی اس حرکت پر مما اور فرزین ہنس پڑے۔ جانتے ہو، اسی لیے ہر سال گرمی میں شدید اضافہ ہو رہا ہے، اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ فرزین بے چین ہو گیا۔
یہ سوراخ کیوں ہو رہے ہیں؟ مما نے بتایا، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، ہوائی آلودگی اور ریفریجریٹرز اور اے سی سے نکلنے والی گیس کی وجہ سے سوراخ ہو رہے ہیں، جسے ڈپلیشن آف اوزون کہتے ہیں۔ اب ان سوراخوں کو کیسے بند کریں؟ فرزین سے رہا نہ گیا۔ مما تو مانو جواب کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ پودے لگا کر۔ پودے فضا کی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جذب کرتے ہیں اور آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے ماحول میں توازن برقرار رہتا ہے اور اوزون بھی۔ اچھا، آج فرزین کو اس کی مما سب سے اچھی لگی، صرف اور صرف اس کی مما۔ اس کی ساری شکایت دور ہو گئی کہ مما صرف فہام کی سنتی ہیں، میری نہیں۔ وہ مما سے لپٹ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مما کو صرف ہر موقع پر حدیث آتی ہے، وہ سائنس نہیں جانتی۔ اسی لیے تو ابھی کچھ دیر پہلے ابو کی یاد آ رہی تھی۔ جانتے ہو فرزین، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرزین ورطہ حیرت میں تھا کہ اس بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قریب ہو اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو چاہیے کہ وہ پودا لگا دے۔ فہام نے بال فرزین کی طرف پھینکا اور ٹیریس کی طرف بھاگا، شاید کوئی پودا لگانے۔ اس لیے یونائٹڈ نیشن نے 1995 سے ہر سال 16 ستمبر کو اوزون لیئر کے تحفظ کا بین الاقوامی دن منانا طے کیا ہے، تاکہ عوام میں اس کے تعلق سے شعور بیدار ہو، شجرکاری ہو۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔